علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری ذات پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے نانا جان امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے، جو فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی حتی رد علیہ السلام۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص میری ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا خود جواب عطا فرماتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ سے کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ آپ پر سلامتی کرے، اللہ آپ کو رحمتیں دے، برکتیں دے، یہ مطلب ہے۔ آپ جواب میں کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ مجھ پہ بھی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ اچھا، میں کہوں دعا قبول ہو نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دعا دیں، وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، قبول کر لے اب یا نہ کرے، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام اگر کسی کو دعا دے دے، ہم سلام بھیجیں حضور کی بارگاہ میں، حضور فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے اور اس پر میں قسم دے سکتا ہوں، جس پر سرکار سلامتی بھیج دے، وہ دنیا میں بھی صرف روح ہے، قبر میں بھی صرف روح ہے، آخرت بھی اللہ اس کی اچھی فرما دے گا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، کوئی دیکھ ہی نہ لے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں شرم آنی چاہیے، بلکہ درود پڑھتے ہوئے بندے کو دیوانہ ہو جانا چاہیے۔ جب بندہ سرکار کی ذات پہ درود پڑھے، دیکھنے والا کہ یہ ہے ہی دیوانہ، جب سمجھے گا نا دیکھنے والے کہ یہ دیوانے ہیں، سمجھ لینا پھر حاضری پتو پر لگ گئی ہے۔ محبت کے ساتھ سینے کا زور لگا کے، اللہ نے ساری کائنات محبوب کے لیے بنائی ہے، یہ سارے بندے بھی حضور کے لیے پیدا کیے رب نے۔ اگر زبان دیے حضور کا صدقہ، سینہ دیا حضور کا صدقہ، ہاتھ دیے حضور کا صدقہ، سینے کا زور لگا کے زبان سے درود و سلام کے کلمات نکال کے محبت سے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لے جی، آج کا ہمارا عنوان ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی شرعی حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لوگوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک، داتا صاحب بھی شرک ہے، بابا فرید سے مانگنا بھی شرک ہے، وہ سے پاک کی 11ویں بھی شرک ہو گئی۔ اور میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تم اس شرک سے رک ہی جاتے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ حضرات نے جاگتی آنکھوں کھلے کانوں کچھ دیر میرا ساتھ دے دیا تو اللہ کے فضل سے آج یہ سیکھ کر اٹھو گے، اللہ کے محبوب بندوں سے مانگنا شرک نہیں ہے بلکہ یہ قرآنی تعلیمات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ویسے یہ کلاس روم کی گفتگو ہے، کلاس روم کی بات ہے، میں آسان کروں گا۔ حمد پہ جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے،
جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کائنات کی جتنی بھی تعریفیں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو الف لام ہے استغراق کا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق بستی ہے ہر ایک کی تعریف اللہ کے لیے خاص ہے، ہر زمانے کی حمد اللہ کے لیے ہے۔ اب قرآن کے پہلے صفحے کی پہلی آیت پہ یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب مولوی صاحب سے میری گزارش ہے کہ جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مولوی اپنے مدرسے کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ اپنے مدرسے کے اساتذہ کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ ہمارے دارالعلوم میں اتنا اچھا کھانا بنتا ہے، اپنے مدرسے کی کھانے کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اپنے جامعہ کی تعلیم کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ او بھائی خیال کرو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ جو چیز اللہ کے لیے ثابت ہو تمہارا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے، تو پھر کسی اور کی تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اصول بنایا یہ احمقانہ اصول ہے، جاہلانہ یہ قاعدہ ہے، اور قرآنی تعلیمات کے یہ خلاف قانون ہے۔ دیکھو علماء بلاغت نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ شے کی جو تعریف ہوتی ہے وہ شے کی نہیں ہوتی بلکہ شے کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ میں کہوں جی حافظ ساؤنڈ بڑا اچھا چل رہا ہے، یہ ساؤنڈ کی تعریف نہیں ہے، جو پیچھے بیٹھا چلا رہا ہے اس کی تعریف ہے، اس کمپنی کی تعریف ہے جس نے یہ ساؤنڈ بنایا ہے۔ میں کہوں جی یہ لائٹ بہت اچھی ہے، بجلی کم خرچ کرتی ہے، روشنی زیادہ دیتی ہے، یہ تعریف لائٹ کی نہیں بلکہ اس کمپنی کی ہے جس نے یہ بنائی ہے۔ میں کہوں یہ پنکھا بہت اچھا ہے، بجلی کم لیتا ہے، ہوا زیادہ دیتا ہے، تعریف پنکھے کی نہیں اس کمپنی کی ہے جس نے یہ پنکھا بنایا ہے۔ بلا تمثیل سمجھو، مثالیں تو سمجھانے کے لیے تھی، کائنات میں جس کی بھی تعریف کرو گے حقیقت میں پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہوگی۔ اب داتا صاحب کی تعریف ہو یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی رب کی تعریف ہے۔ اگر کوئی بابا فرید کی تعریف کرے حقیقت میں بابا فرید کی نہیں، بابا فرید کو پیدا کرنے والے خالق کی تعریف ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں ان جاہل ملاؤں سے، مجھے بتاؤ اللہ کی تعریف شرک ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑا ہی زور لگا دیتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب قرآن میں یہ تم کہہ رہے ہو تو پھر کسی اور سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا یہ بات حقیقت ہے، قرآن میں موجود ہے، میرے پاس ہے، پہلی سورہ فاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ جو ہے وہ حقیقی طور پر مددگار ہے، اللہ حقیقی مددگار ہے، اور اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں رب کی عطا کے ساتھ وہ بھی مددگار ہوتے ہیں۔ اس بات کا انکار کہاں ہے؟ اللہ مددگار ہے۔ لیں جی یہ پارہ نمبر ہے جی دوسرا، سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے جی، یہ آیت نمبر کون سی ہے جی؟ نظر آ رہا ہے یہ 153 جی۔ لیں جی سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ 153 آیت ہے جی سورہ بقرہ کی، یہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ رب کا کلام ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی کتاب میں پیدا کرنے والا رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور جس امت پہ تو شرک کے فتوے لگاتا ہے، پیدا کرنے والا رب محبوب کی امت کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اور بتاؤ ملا کی مانو گے رب کی مانو گے؟ رب قرآن میں کہہ رہا ہے او محبوب کے غلاموں تم ایمان والے ہو۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام دھرتی پہ تشریف لائے، جس نبی کی امت تھی کسی نبی کی امت کے لیے رب نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، محبوب کے غلاموں کو کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو؟ رب کو پتا تھا بعد بدبخت ہوں گے جو ان کو مشرک کہیں گے، رب نے ایمان والا کہہ کر ان کے منہ توڑ دیے ہیں اور بتا دیا ہے میرے محبوب کے غلام ایمان والے ہیں۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، مولوی کی ماننی ہے آپ کا نصیب ہے، رب کی ماننی ہے تو پھر یہ بڑے بخت کی بات ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے یار۔ اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، رب فرما رہا ہے مدد طلب کرو صبر سے۔ مجھے بتاؤ صبر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے؟ کہتے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یہاں رب محبوب کے غلاموں کی تربیت فرما رہا ہے اے ایمان والو صبر سے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے غیر خدا سے مدد طلب کرنا ہم اہل سنت کی ایجاد نہیں بلکہ یہ رب کا فرمان ہے۔ والصلاۃ، نماز سے مدد طلب کرو، نماز اللہ ہے یہ بھی غیر اللہ ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو۔ جب تم صبر سے مدد طلب کرو گے رب فرما رہا ہے تمہارا مقام اتنا اونچا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ایک توحید وہ ہے جنہوں نے گھر بیٹھ کے کتاب لکھی ہے، ہر وقت ان کی بغل میں ہوتی ہے، جہاں موقع ملتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ کتاب ہے جو رب کا کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رب نے سب سے آخری نبی محبوب اعظم میلاد والے آقا پہ نازل کی ہے۔ اور تمہاری کتاب میں 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کی گواہی خود رب دے رہا ہے۔ رب فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے، وہ توحید جو ان کے گھر کی لکھی ہوئی کتاب میں ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو رب کی کتاب میں ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ ساڈے پیر صاحب لکھیا، ساڈے مولوی صاحب لکھیا، وہ باتیں بھی الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں۔ فی الحال تو ہم خالصتاً رب کا قرآن ذکر کر رہے ہیں۔ لیں جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ جی پارہ نمبر ہے 3 اور یہ سورت ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے اللہ اکبر 49، آیت نمبر 49 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے مولوی دم کر دینے پھوکے مار دینے، بریلویاں نے پھوکا پتہ نہیں کتھوں کٹیا ہے،
میں نے کہا ہماری ایجاد نہیں ہے، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. تو نے قرآن پڑھا ہوتا اس طرح کی بےہودہ گفتگو تو نے کبھی بھی نہیں کرنی تھی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. یہ اللہ کا کلام ہے، رب قرآن میں ذکر کر رہا ہے. اخلق لکم من الطین، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مٹی سے بناتا ہوں تمہارے لیے پرندے کی شکل میں مٹی سے تمہارے لیے بنا دیتا ہوں. فَأَنفُخُ فِيهِ، اور مٹی کا جو میں پرندے کی شکل آیت بناتا ہوں اس میں میں پھونک مارتا ہوں. جی پھونک کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں مٹی سے پرندے کی ہائٹ بنا کر وَأَنفُخُ فِيهِ اس میں پھونک مارتا ہوں. پھونک کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے پھونک میں بڑا اثر رکھا ہے اور یہ پھونک والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. پھونک میں بڑا اثر ہے. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھونک میں مارتا ہوں، مٹی سے پرندے کی ہائٹ میں بناتا ہوں، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے. غیر اللہ کی پھونک میں اللہ نے وہ کمال رکھ دیا ہے. مٹی کی مورتی میں پھونک مارے اللہ اس میں بھی حیات پیدا کر دیتا ہے. کی ہوا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، حضور علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہو. بکواس بن کر میرے آقا کی شان پوچھتا ہے. ابو جہل سے پوچھ، حضور کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا اگر نبی ہو بتاؤ میری میٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہمارے سٹیٹس کے مطابق سوال کرو میں بتاؤں. اور فرمایا تیری مٹھی کی چیز بتاؤ ہم کون ہیں؟ تھا ابو جہل. اگر ابو جہل میں عقل کا پھکا ہوتا پتا تو لگ جاتا کہ حضور نے جواب دے دیا، لیکن ابو جہل تھا نا اس لیے سمجھ نہیں آئی. اس نسل کے جو افراد ہیں ان کو بھی نہیں آتی. فرمایا میں بتاؤں گا تیری مٹھی والی چیز بتائے. جواب ہو گیا یہ دیکھو یار یہ جیب میں ہاتھ گیا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ ضروری ہے اس میں کچھ ہو؟ خالی بھی تو ہو سکتی ہے نا. باہر سے آیا تھا، میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے؟ مطلب کیا تھا؟ مٹھی کو خالی نہیں ہے. کہنے لگا بتائیں میں مٹھی والی چیز بتائیں آپ کون ہیں؟ میرے آقا نے توجہ ڈالی. صرف میرے آقا کی توجہ سے ان بے جان کنکریوں میں حیات بھی آ گئی، زبان بھی آ گئی، عقل بھی آ گیا، شعور بھی آ گیا، کلمہ شہادت سیکھ بھی دیا، پڑھ بھی دیا، گواہی بھی دے دی. قرآن میں دوسرے انبیاء کے بارے میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں. اور میں نے کہا ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، زبان بھی ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کیا پیدا ہوتے بولتا ہے؟ اور بولنے میں ٹائم لگتا ہے، سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر جا کر کہیں بولتا ہے. لیکن نگاہ نبوت کا کمال دیکھو، یہاں توجہ ڈالی، زبان بھی ادا کر دی، عقل بھی، شعور بھی، علم بھی، پڑھ بھی دیا، گواہی بھی دے دی ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مجاہد ختم نبوت، مجاہد اہل سنت مولانا نعیم جلادی صاحب موجود ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں خیبر کی یہودیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، سرکار کے صحابہ اور حضور علیہ السلام ہیں. اس نے ایک بکری روست کی، اس میں زہر مکس کر دیا، زیادہ زہر اس نے بکری کی اگلی ٹانگوں میں شامل کیا. اس لیے وہ جانتی تھی سرکار بکری کی اگلی دو ٹانگوں کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں.
دعوت ہوگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بکری کی دستی ہاتھ میں پکڑی، بکری کی دستی ہاتھ میں پکڑی، کھانا کھانے لگے، اپنے غلاموں سے فرمایا او میرے غلاموں ہاتھ روک لو، کھانا نہ کھاؤ، اس میں زہر ہے۔ اس یہودیہ کو بلایا گیا، حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، اپنے ایک ایک حرف کا، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا ہاتھ روک لو، اس میں زہر ہے۔ اس یہودیہ خاتون کو بلایا گیا، تو نے زہر ڈالا اس میں؟ اس نے کہا جی مجھے یہ بتاؤ آپ کو بتایا کس نے ہے؟ فرمایا تو نے زہر ڈالا ہے؟ جی آپ کو بتایا کس نے؟ کیونکہ اس یہودیہ نے یہ کام ایسے زاویے میں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا کہ اس میں زہر ہے، کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس نے اس لیے زہر شامل کیا تھا کہ بڑا شور ہے، بڑا جھگڑا ہے، کوئی کہتے اللہ کے رسول ہے، کوئی نہیں مانتے، اگر اللہ کے نبی ہوئے تو پتہ چل جائے گا۔ اے یہودیہ کا نظریہ دیکھو، اگر اللہ کے نبی ہوئے تو پتہ چل جائے گا، نہیں تو کہانی مک جائے گی، رولا ختم ہو جائے گا، جو باس مباحثہ ختم ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا تو نے زہر شامل کیا ہے؟ کہتی آپ کو بتایا کس لیے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ گوشت کی دستی تھی، اشارہ کر کے فرمایا اس میں بتایا ہے۔ اگر بکری زندہ ہوتی، سارے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہو، سمجھدار بیٹھے ہو، اگر وہ زندہ بھی ہوتی بتاؤ وہ ٹانگ میں سے بولتی ہے منہ سے بولتی؟ منہ سے بولنا تھا نا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا کمال دیکھو، وہ بکری جو ذبح ہو گئی، وہ بکری جس کو بھون دیا گیا ہے، پکا دیا گیا ہے، میرے آقا کا ہاتھ لگا ہے، گوشت کے بے جان ٹکڑے میں بھی اللہ نے حیات پیدا کر دی ہے، بے جان ٹکڑے کو اللہ نے شعور دے دیا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے نے بھی جان لیا ہے، اب اللہ کے رسول نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک نعرہ حیدری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مدد مانگنا، مدد کرنا، مدد کروانا شرک ہے، شرک ہے۔ اور میں نے کہا بخاری شریف کی ہی بات کر لیتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نہ ہو، ذمہ دار ہوں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار علیہ السلام کی یہ وہ زوجہ ہے جن کا انتقال سب سے آخر میں ہوا ہے۔ ان کے پاس میرے آقا علیہ السلام کا منہ مبارک تھا، بال مبارک چاندی کی ڈبیاں میں انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اے تسی کی کر دے ہو، قبراں تو پھول لے آندے ہو، تاگے تسی سنبھال کے رکھے ہوئے نہیں، یہ کیا تم نے بریلویوں نے طریقہ بنا رکھا ہے؟ اور میں نے کہا ہم بریلویوں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ ہم نے سیکھا ہے تو رسول اللہ کے وفاداروں سے سیکھا ہے۔ میرے آقا کی زوجہ محترمہ، تمام مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار کا منہ مبارک، بال مبارک چاندی کی ڈبیا میں، کرتی کیا تھی؟ اگر کوئی بیمار ہو جاتا، اللہ اکبر کیسی خوبصورت روٹین تھی، صحابہ اکرام پانی کا پیالہ لے کر حضرت ام سلمہ کے گھر کے دروازے پہ آتے ہیں، آپ چاندی کی ڈبیا کھولتی، سرکار علیہ السلام کا منہ مبارک، بال مبارک نکال کے پیالے میں ڈالتی، برکت کے لیے حرکت دیتی، بال کو دوبارہ نکال لیتی، چاندی کی ڈبیا میں رکھ کر اس کو بند کر دیتی۔ لے جی یہ بخاری کے الفاظ نہ ہو، مکمل ذمہ دار ہوں، میں نے تقریر کر کے کہیں نہیں جانا، آپ کے پاس ہی رہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں
جب وہ پانی مریض کو پلایا جاتا اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ نعرہ لگایا ہوا کہتے مشکل کشا حاجت روا بس ایک خدا، بس ایک خدا۔ میں نے کہا تو نے دین زیادہ سمجھا ہے رسول اللہ کی زوجہ میں زیادہ سمجھا ہے، اور تو دین سرکار کے صحابہ سے زیادہ جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ میں یہ رائج تھا، ام سلمہ کے گھر میں آتے اور وہ برکت کے لیے پانی جس مریض کو پلایا جاتا تھا، رب محبوب کے بالوں کے صدقے سے مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، زوجہ رسول، مومنوں کی ماں، کائنات کی محدثہ، ان کی ہمشیرہ ہے حضرت اسماء، ابو بکر کی بیٹی ہے۔ وہ کہتی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا، کپڑوں کے اوپر جبہ نہیں پہنتے، جبہ مبارک تھا جو مجھے عائشہ سے ملا تھا۔ کہتی میں اس کا کرتی کیا تھی، ہمارے ہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا میں اس جبے کو پانی میں ڈالتی، حرکت دیتی وہ پانی، جب مریض کو پلایا جاتا اللہ محبوب کے جبے کے صدقے سے مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور میں کہتا ہوں تم کہتے ہو رسول اللہ کو حاجت روا ماننا شرک ہے، اور صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا جو چیز میرے آقا کے مبارک جسم سے مس ہو جائے وہ بھی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ ایک مولویاں دی تبلیغ ہے جڑی انہوں نے گھر بیٹھ کے کتاب لکھی ہے، اور گھر بیٹھ کے جس کتاب کو لکھا ہے اس کا جگہ جگہ درس دیتے ہیں۔ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہماری کتاب میں لکھا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے قرآن میں لکھا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے، مسلم شریف میں لکھا ہے۔ میں جی ایک اور حدیث پاک کسی پہ پیش کروں، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جھرمٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابیہ آئی، اس نے چادر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، سرکار نے وہ چادر قبول کی اور اس کو اوڑھ بھی دیا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو اتارا اور وہ چادر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام اس صحابی کو عطا کر دی۔ جو دیگر ساتھی تھے نا صحابہ اکرام اس کو دیکھ رہے ہیں، اور تجھے پتہ نہیں سرکار سے جو بھی مانگا جائے حضور عطا ہی کرتے ہیں۔ صحابیہ نے تحفہ دیا، سرکار نے قبول کیا، اوپر اوڑھ بھی لی۔ حضور کو ضرورت تھی، تو نے کیوں مانگی؟ جب تجھے پتا ہے جب حضور سے کچھ بھی مانگا جائے عطا کر ہی دیتے، تجھے مانگنا نہیں چاہیے تھا۔ اس صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے عقیدے کو صحیح کر دیا۔ وہ صحابی رسول فرمانے لگے، او میرے ساتھیوں تم کیا سمجھتے ہو کوئی دنیاوی فوائد کے لیے یہ چادر نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے طلب کی ہے کہ یہ میرا کفن بنے اور میرے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا، سرکار کے مبارک جسم کے ساتھ مس ہونے والا کپڑا بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ جو نبی کی ذات کو مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، وہ گمراہ ہے، وہ مشرک ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ تمہاری کتاب میں ہے، لیکن بخاری میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ پل گزار لے وہ بھی مشکل کشا ہے۔ معراج کی رات جبریل رف ایک مقام آیا، ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی۔ جبریل نے معذرت کی، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک روایت ہے ایک بالش سے آگے بڑھا تجلیات خدا سے میرے نورانی پر جل جائیں گے. بعض روایتوں میں ہے بال برابر آگے بڑھا تجلیات خدا سے میرے پر جل جائیں گے. یہاں میری حد ہے، ایک لیمٹ ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل ہے اپنی بڑی فکر ہے، خود نہیں جاتا تو پھر مجھے منع کیوں نہیں کرتا؟ یہاں تعصب کی اہمیت اتار کر اگر اس روایت کو سمجھا جائے تو میرے خیال میں اختلافات ختم ہو جائیں گے. قبلہ جلالی صاحب، میرے آقا نے فرمایا خود نہیں جاتا تو پھر مجھے جانے سے منع کیوں نہیں کرتا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ آگے اس لیے نہیں جاتا کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، اور آپ کو آگے جانے سے منع اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مجھ جیسے نہیں ہیں. اور آج سے 1400 سال پہلے فرشتوں کے رسول حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا نبی مختار بے مثل و بے مثال ہے. جب فرشتوں کا سردار نوری ہو کر میرے آقا علیہ السلام کی مثل نہیں ہو سکتا تو یہ 2.5 کتابیں پڑھنے والا جو گھر میں کتاب لکھی ہوئی ہے اس کا الٹا سیدھا صفحہ پڑھنے والا یہ میرے آقا کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ لے جی، یہاں پہ بڑے لطف والی بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جب سرکار معراج کی رات گئے تھے پاؤں میں نالین مبارک والی جو روایت ہے یہ موضوع ہے اور غلط ہے. جی حقیقت پسند لوگ ہیں ہم، جو روایت درست نہیں خود ہی بتا دیا نالے پاک پاؤں میں نہیں تھے. یہ موضوع روایت ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. لیکن یہ بات کنفرم ہے آپ کے مبارک جسم پر کپڑے موجود تھے. مبارک جسم پر جبریل عرض کرتے ہیں بال برابر یا ایک بالشت آگے بڑا نورانی پر جل جائیں گے تجلیات خدا سے. لیکن میرے آقا تو براؤن برا ہے، سرکار کے مبارک جسم سے مس ہونے والے کپڑے آگے جا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں فرشتوں کا رسول، نوریوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی برابری تو کیا سرکار کے مبارک جسم سے مس ہونے والے کپڑوں کی بھی برابری نہ کر سکا. یہ سرکار کی ذات ہے، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام. اللہ اکبر. قرآنی عقیدہ، قرآنی نظریہ اور جو احادیث رسول میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہے، اللہ کے پیاروں سے مدد طلب کرنا یہ بھی قرآن میں ہے. نہیں جی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ. المعجم میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، درود پاک پڑھیے گا جی بلند آواز سے. یہ پارہ نمبر ہے 3 سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر ہے 81. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام نبیوں سے مضبوط وعدہ لیا. تمام نبیوں سے اللہ نے مضبوط وعدہ لیا. کس چیز کا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب عطا کر دوں میں تم کو کتاب اور حکمت. سارے نبیوں سے وعدہ لیا جب تمہیں نبوت مل جائے، کتاب مل جائے، تمہاری نبوت کے بڑا تنکے بج رہے ہو. وعدہ لیا کس بات پر؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، میلاد والے آتا آ جائے. مصدق لما معکم،
وہ رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ہمارے پاس ہے لا تؤمنون به ولا تنصرونه. اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، او میرے نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں میرا محبوب آ جائے، اس بات پر وعدہ کرو کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے. مجھے یہ بتاؤ جو انبیاء ہیں یہ خدا ہے کہ غیر خدا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علماء کی موجودگی میں، یہ علماء کا مستند سٹیج ہے. یہاں جلالی ملنگ بھی بیٹھے ہیں، رضوی ملنگ بھی بیٹھے ہیں. اللہ کے سارے نبی غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. اور اللہ سارے نبیوں سے وعدہ کیا لے رہا ہے، جب میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. ایک توحید وہ ہے جو ان کی اپنی گھر میں لکھی ہوئی کتاب کے اندر ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. ایک وہ توحید ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، جو رب خالق کائنات اپنے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لے رہا ہے میرا محبوب آ جائے تم نے ان کی مدد کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو غیر اللہ ہو، متقی صالح ہو، اللہ کے نیک بندوں سے مدد کا مطالبہ کرنا، وعدہ لینا، مدد کا کہنا، یہ رب کی سنت ہے. اور مدد لے لینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جس عمل کو احمقو تم شرک بتا رکھے ہو، رب کا قرآن تو اس کو سنت بتا رہا ہے. یہ تو اللہ خود مدد طلب کر رہا ہے ان سے. لیں جی محبت سے ذرا سبحان اللہ کہیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر ہے 52 آیت نمبر ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ گمراہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کا مددگار نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے علاوہ تو مخلوق میں کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. میں نے کہا کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. یہ 5واں پارہ ہے، سن لیں اللہ کے نیک بندے کس کی مدد نہیں کریں گے اور کس کی مدد نہیں ہوگی. 5واں پارہ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 52 ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. رب فرماتا ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. ہاں جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والے ان کے مددگار ہوتے ہیں. یہ ہے قرآنی فیصلہ، میرا ذاتی کوئی جملہ نہیں ہے، نہ کوئی جذباتی فیصلہ ہے. اللہ کا قرآن پڑھ کر آپ کو سنایا ہے. جن پر اللہ کی لعنت ہو جائے ان کا کوئی مددگار ہے، اور جو ایمان والے ہوں اللہ کے پیارے ان کے مددگار ہیں. داتا صاحب ہمارے مددگار ہیں، بابا فرید رحمت اللہ نے ہمارے مددگار ہیں. کہتے جی امام حسین جو اپنا آپ ہی نہ بچا سکے تمہاری مدد انہوں نے سوا کرنی ہے. اللہ یاز باللہ، کتنی گھٹیا بات کر رہے ہو. وہ مقام رضا تھا. دیکھو ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے. جاگ رہے ہو محبت سے سبحان اللہ پڑھنا. اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دین بچانے کے لیے استقامت چاہیے ہوتی ہے، دین پھیلانے کے لیے کرامات چاہیے ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے تھک جائیں گے، بیٹا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں انڈیا میں
دین بچانے نہیں بلکہ دین پھیلانے گئے تھے۔ خلفاء نے شکایت کی وہ ہندو لوگ ہیں وضو نہیں کرنے دے رہے، پانی نہیں لینے دے رہے۔ آپ نے فرمایا لوٹا پکڑ، خلیفے سے کہا انا ساگر سے کہنا اسی میں آجا، خواجہ کا حکم ہے۔ وہ محبت والے لوگ تھے، عشق والے لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوٹا جو ہے اس میں لیٹر 1.5 لیٹر پانی آئے گا، انا ساگر اتنا بڑا وہ تلا ہے، سارا پانی اس چھوٹے سے لوٹے میں کیسے آئے گا؟ سوال نہیں کیا، وہ جانتے تھے، خواجہ نے کہہ دیا اب یہ ہونا ہے۔ وہ لوٹا لے کر گئے، تلا کے قریب کیا، کہا خواجہ کا حکم ہے اسی میں آ جا۔ سارا تلا سمٹ کر اسی میں آ گیا۔ ہندو سارے قدموں میں آگے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ خواجہ غریب نواز اجمیر میں دین بچانے نہیں بلکہ دین پھیلانے گئے تھے، اور دین پھیلانے کے لیے کرامات چاہیے ہوتی ہے۔ ان کو پھر کیڑا آیا، پھر پابندی لگا دی ہم نہیں وضو کرنے دیں گے۔ خلفاء نے عرض کی وہ پھر شرارتی ہو گئے ہیں، کہتے ہیں ہم وضو نہیں کرنے دیں گے۔ خواجہ نے فرمایا مجھے لے چلو۔ آپ آئے، فرمانے لگے اور تہاڈا رب کون ہے؟ انہوں نے بت کی طرف اشارہ کیا، یہ ہمارا رب ہے۔ فرمایا چل لوٹا پھڑ، پانی بھر کے لیا۔ خواجہ صاحب اس مورتی کو، بت کو کہتے ہیں، چل لوٹا پھڑ پانی بھر کے لیا۔ اس نے لوٹا اٹھایا اور پانی لینے کے لیے چلا پڑا۔ جب انہوں نے دیکھا قدموں میں آگے کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ خواجہ غریب نواز میرے امام کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا ہے، وہ چاہے تو انا ساگر قدموں میں آ جائے۔ امام حسین کربلا میں چاہتے تو آگے دوسرا آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ نہر فرات کی کوئی اوقات نہیں تھی ان کے سامنے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں دین بچانے گئے تھے، اور دین بچانے کے لیے کرامات نہیں چاہیے ہوتی، استقامت چاہیے ہوتی ہے۔ امام حسین نے استقامت ایسی دکھائی، 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر جوان علی اکبر، یہاں تک کہ اپنا سر بھی نیزے کی آلی نے سپرد کر دیا، اور لوگوں کو بتا دیا استقامت کے ساتھ کہ نانے کے دین میں پیرا اس سے دیا جاتا ہے۔ جب امام حسین نے پیرا ایسا دیا تو پھر خادم حسین نے بھی پیرا نہیں دینا تھا۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ چھٹا پارہ ہے جی، سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر ہے 6۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ کیا قرآن میں فرما رہا ہے؟ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ قرآن میں محبوب کے غلاموں کی تربیت فرما رہا ہے، اور کہہ رہا ہے بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور جو انہوں نے گھر بیٹھ کے کتاب لکھی ہے، چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کر جو ہمیں سناتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔ اب بتائیں رب کے قرآن کی مانو گے یا ان کی مانو گے؟ مسلمان کو چاہیے کہ جہاں رب کا فرمان آ جائے اس کا سر دائمی طور پہ جھکنا چاہیے۔ ان کو الٹی سمجھ آئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تعاونوا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے، بھلائی کے، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مدد سے منع بھی کیا ہے، سمجھ ان کو الٹی آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، بھیڑے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔
اللہ اکبر. اللہ نے منع کیا تھا گناہ والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ ہے قرآنی توحید بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 35. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ شرک ہے. میں نے کہا شرک ہوگا تمہاری کتاب میں، اللہ کی کتاب میں اللہ نے ایمان والوں سے یہ فرمایا ہے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کتنا جاہل آدمی ہے جو دیکھتا آنکھ کے وسیلے سے ہے، سنتا کان کے وسیلے سے ہے، سونگھتا ناک کے وسیلے سے ہے، چکھتا زبان کے وسیلے سے ہے، کھاتا دانتوں کے وسیلے سے ہے، پکڑتا ہاتھ کے وسیلے سے ہے، چلتا ٹانگوں کے وسیلے سے ہے. اے احمق مولوی، اللہ نے اتنے سارے وسیلے تیری ذات میں رکھے ہیں، یہ سارے وسیلے اختیار کرنے کے بعد تو کہتا ہے وسیلہ شرک ہے. تو پھر تجھے چاہیے تو کان کے وسیلے سے نہ سنا کر، ڈائریکٹ سننا. کانوں کے وسیلے سے کیوں سنتا ہے؟ آنکھ کے وسیلے سے کیوں دیکھتا ہے؟ ناک کے وسیلے سے کیوں سونگھتا ہے؟ ہاتھ زبان کے وسیلے سے کیوں چکھتا ہے؟ میرے خیال میں مولوی اپنی ذات میں تفکر کر لے تو اس کو اہل سنت کے عقائد و اللہ سمجھ میں آ جائیں گے. محبت سے سبحان اللہ کہو جی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ 10واں پارہ ہے، سورہ انفعال ہے. ایک وہ توحید ہے جو دیواروں پہ، بینروں پہ، اشتہاروں پہ، اسٹیکروں پہ لکھی ہوئی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ کون سی توحید ہے؟ سارے بولو. یہ وہ توحید ہے جو دیواروں پہ لکھی ہوئی ہے، بینروں پہ لکھی ہوئی ہے، فلیکسوں پہ، اشتہاروں پہ، اسٹیکروں پہ لکھی ہوئی ہے. بندہ لینے جائے نا پیٹی، اس کے اوپر بھی اسٹیکر لگا دیتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ وہ توحید ہے جو پیٹیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. بندہ لینے جائے نا برتن، اس میں بھی لکھ دیتے، شیف الماری لے کر آئے، اس پہ اسٹیکر لگا دیا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. میں نے کہا آپ نے کس کی اجازت سے یہ اسٹیکر لگایا ہے؟ کہنے کیوں تواڈے واسطے اللہ کافی نہیں؟ میں نے کہا یہ وہ توحید ہے جو آپ کی کتابوں میں ہوگی، لیکن اللہ کی کتاب میں توحید کے انداز یہ نہیں جو تمہارے اسپیکر سے پتہ چل رہا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے فرما بردار مومنین بھی کافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سنت کی آمد، مدنی کی آمد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک توحید وہ ہے جو اسٹیکروں پر ہے، جو ان کی اپنی گھر میں لکھی ہوئی کتاب میں ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ایک توحید وہ ہے جو رب کی کتاب میں ہے. یہ وہ قرآن ہے جو رب کا کلام ہے جس کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. میرے آقا پہ اترا ہے. رب فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. محبوب آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے، فرما بردار مومنین بھی کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے
आदि तौहीद बयान ना करो, वो तौहीद बयान करो जो मेरे कुरान में जिक्र की है। अल्लाह भी काफी है और रब के इज़्न के साथ अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं वो भी हमारे लिए काफी है। जिसकी खातिर रब ने सारी कायनात बनाई है उनके लिए काफी है। अच्छा, ग़ज़वा बदर में मुझे बताएं, सहाबा इकराम ने, मोमिनीन ने ये कहा था, आप और आपका रब लड़े हम तो नहीं जाते, कहा था ये? वो सारे मोमिनीन मेरे आका के साथ के साथ जितने ग़ज़वात हुए, एक जंग से आए, सहाबा इकराम ने अभी जख्म भी साफ नहीं किए थे, मेरे आका ने फरमाया आगे चलना है, सहाबा ने कहा लब्बैक, आगे ही जाना है। अल्लाह ने फरमाया महबूब अल्लाह, रब महबूब से फरमा रहा है आपके लिए अल्लाह भी काफी है और जो फरमा बरदार मोमिनीन है वो भी काफी है। मेरे ख्याल में तौहीद का अंदाज दुरुस्त वही है जो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। सारे सीने का जोर लगाकर कोई सुभान अल्लाह। अल-मुअज्जम कबीर इमाम तिबरानी की अल-मुअज्जम के अंदर है, जो नए सहाबी हैं हजरत खालिद बिन वलीद, जंग हो रही है, टोपी गुम हो गई, उसको तलाश कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा रिस्क था, जंग हो रही है, वो अपनी टोपी को तलाश कर रहे हैं। सिपा सलार हैं, साथियों ने कहा जंग हो रही है, तुम क्या कर रहे हो? फरमाया होने दो, मुझे अपना काम करने दो। टोपी तलाश करते करते मिल गई। दूसरे साथियों ने देखी, वो टोपी कोई नई नहीं थी, कपड़ा भी बहुत पुराना हो चुका था। फरमाया खालिद बिन वलीद, इस टोपी के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, जंग हो रही थी। इमाम तिबरानी की मुअज्जम के अंदर ये रिवायत मौजूद रहा, जिम्मेदार हूं, तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, इसको तलाश करते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाने लगे, तुम इस टोपी के कपड़े को देख रहे हो, मैं इसमें छुपे खजाने को देख रहा हूं। फरमाया मेरे साथियों, ये कोई आम टोपी नहीं है, ये वो टोपी है जिसमें सरकार अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक, बाल मुबारक सिरे हुए हैं। खालिद बिन वलीद ये टोपी पहनकर जिस मैदान में उतरता है, रब सरकार के मुंह मुबारक के सदके से खालिद बिन वलीद को फतह अता फरमाता है। ये था सहाबा का अकीदा। जाते नबी को मुश्किल कुशा, हाजत रवा मानना गुमराही है, शिरक है। और मैंने कहा सहाबा का नजरिया तो ये था, सरकार अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक भी मुश्किल कुशा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल अदबुल मुफरद, उसमें यह रिवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आम सहाबी नहीं है, सहाबा इकराम में वो सहाबी हैं जो इफ्तार के मनसब पर फाइज थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती थे, पढ़े लिखे सहाबी मुफ्ती हैं। उनका एक पांव शल हो गया। क्या हो गया जी? शल। अच्छा, अब ना शान घटाने के लिए जी सुन्न हो गया था, सुन्न। मैंने कहा जो सुन्न हो जाए वो तो खुद ही ठीक हो जाता है। सुन्न हो गया था। शल का माना सुन्न होना नहीं है, शल का माना है फालिज ज़दा होना, यानी ऐसे हो गया था जिसमें वो अपने इख्तियार से हरकत नहीं कर सकते थे। फालिज वाला जिस्म का हिस्सा वो होता है जिसमें इंसान अपने इरादे से, अपने इख्तियार से उसमें हरकत नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फालिज ज़दा हो गया जिस्म का हिस्सा। किसी ने कहा अब्दुल्लाह बिन उमर परेशान क्यों हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है उनको पुकारो, रब करम करेगा। मुफ्ती साहब हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने चूके चुना के लेकिन मगर से काम नहीं किया। फौरी तौर पर कहा, अल-अदबुल मुफरद में मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, या मुहम्मद,
آج جھگڑے چلتے ہیں، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، یا رسول اللہ کہاں ہے، یا محمد کہاں ہے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے، مفتی صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پکارا ہے۔ قبلہ جلالی صاحب، میں نے الحمدللہ 8 سال ہو گئے حدیث کی خدمت کرتے ہوئے، الحمدللہ۔ میں کوئی تکبر نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی اس توفیق پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ حدیث پڑھاتے ہوئے قبلہ جلالی صاحب، حدیث کا شاذ و نادر کوئی صفحہ ہوگا جس صفحے پہ یا رسول اللہ نہ ہو۔ تقریباً حدیث کے، میں نے بھی استیاب حدیث پڑھائی ہے، تقریباً حدیث کے ہر صفحے پہ ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور میں نے کہا آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا نتیجہ یہ تھا، جب بھی سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ۔ الحمدللہ 1447 سال گزرنے کے بعد ہم اہل سنت کا وتیرہ بھی وہی ہے جو آج سے 1447 سال پہلے میرے آقا کے صحابہ کا تھا۔ ہم بھی بات بات پر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اور لاہور والا جو ویل چیئر والا بابا ہے، وہ وہی 1400 سال پہلے والی یادیں تازہ کر گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ذرا نعرہ لگاؤ نا، فیض آباد کا ماحول تازہ ہونا چاہیے۔ سینے کا زور لگاؤ، فیض آباد میں ایسے نعرے نہیں لگے تھے، پورے سینے کا زور لگانا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جناب بریلوی یوں کہتے ہیں، بریلوی جو بھی کہتے ہیں اللہ کے فضل سے، رب کے قرآن سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ کے فرمان سے کہتے ہیں۔ جیسے بابا جی فرماتے تھے نا جی، پیڑا ہور تے پھکیاں احمد رضا نے یوں کہا ہے۔ میں کیا تھانوں جنیاں سٹاں وجیاں ہوئیاں نا جی، انشاءاللہ یہ اعلی حضرت کی جو سٹ تمہیں لگی ہے، یہ قیامت تک اس کی پیڑے رہنی ہے انشاءاللہ۔ وہ ہماری امام ہیں، انہی کی وجہ سے تو الحمدللہ ہمارے عقائد و عقیدہ سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سید اعلیٰ حضرت کے مزار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ لیجئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ایک بات کروں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بابا پورے ساتھ شیر سے سبحان اللہ بندی ہے نا، تے رب کے قرآن پہ نظر سبحان اللہ بچے دیا۔ لوگ ہمیں تانے دیتے، بریلی دوڑے سلوڑے ٹپے، بس ادھر ادھر سے گلیں ہی کرتے رہنے ہیں۔ اور تم رب کا قرآن سنو تو ہم سنائیں نا، محبت سے سبحان اللہ کرنا، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر ہے، اللہ اکبر، آیت نمبر 29، 30 اور 31، 3 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، انشاءاللہ عقیدہ ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بہت بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، آیت نمبر 29، 30، 31 ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں، بنا میرے لیے وزیر میرے اہل سے۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کیا التجا کر رہے ہیں؟ مولا میرا وزیر میرے اہل میں سے، میرے اہل میں سے بنا دے۔ اور وہ وزیر کون ہے اس کا نام بھی ذکر کیا کہ اس کو بنا جو میرے اہل میں سے ہے۔ کون ہے جی؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، بنا میرے لیے وزیر میرے اہل سے۔ ہارون اخی، وہ ہارون ہیں میرے بھائی ہیں، ہارون ہیں میرے
بھائی ہیں، ان کو میرا وزیر بنا دے. کیوں بنا دے؟ اس کی وجہ بھی ذکر کی. اشدد بہی ازری، اشدد بہی ازری، تاکہ اس کے ذریعے مجھے قوت ملے، مجھے طاقت ملے. موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہے رب سے، اور تیری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے بغل میں کتاب لے کر پھرنے والے. یہ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، کلیم اللہ ہے، رب سے ہم کلام ہیں. عرض کر رہے ہیں میرا وزیر میرے بھائی بنا دے، اس کے ذریعے مجھے قوت دے. رب نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ کیا بات ہے، میری بارگاہ میں آگے مددگار اللہ سے طلب کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مجھے قوت ملے. او کیا ہو گیا موسیٰ تجھے؟ میری بار مجھے بتاؤ کسی مولوی کی اتنی اوقات ہے؟ او کلیم اللہ کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے ہم کلام ہیں. کہتے ہیں میرا بھائی میرا وزیر بنا دے، اس کے ذریعے مجھے قوت دے. رب نے نہیں فرمایا موسیٰ میری بارگاہ میں آ کے غیر اللہ کی تو قوت چاہتا ہے، نہیں کہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو دعا کو قبول کر کے ہارون علیہ السلام کو مجھے وزیر بنا دیا. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تمہاری حماقت ہے. غیر خدا جو متقی پرہیزگار ہو اس سے مدد طلب کرنا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے. مدد کے لیے منتخب کر دے گا، یہ رب کا مقام ہے. لو جی یہ تو قرآن میں ہے، یہ توحید اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآنی توحید ہے بھائی. یہ وہ نظریہ ہے جو اللہ کی کتاب کے اندر ہے. محبت سے سبحان اللہ کہیں جی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ نمبر ہے 26 اور اس کی آیت نمبر ہے 7. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتنے ذوق والی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور رب محبوب کے غلاموں کو فرما رہا ہے اے ایمان والو، تیری جو گھر میں لکھی ہوئی کتاب کہتی ہے اے مشرکو، فیصلہ خود کر لو اللہ کی کتاب کی ماننی ہے یا ان کی ماننی ہے. اور رب فرما رہا ہے اے ایمان والو، کن کو؟ محبوب کے غلاموں کو. اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے. میں نے کہا قرآن میں نے ذکر کر دیا، لگا رب کا فتویٰ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور فرما بھی مومنوں سے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو. جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے ایمان والوں سے مدد طلب کرنا ہم اہل سنت کا وتیرہ نہیں، بلکہ یہ تو رب نے محبوب کے غلاموں کو حکم دیا ہے. رب نے محبوب کے غلاموں کو سکھایا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد بھی تمہارے لیے آ جائے گی. اسی لیے تو داتا صاحب رسول اللہ کے غلاموں کی حاجت روائی فرماتے ہیں. اسی لیے تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ بے کسوں حاجت رواؤں کی حاجت روائی اور مددگاروں کی مددگاری فرماتے ہیں. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. محبت سے سبحان اللہ کہیں جی. لیں جی بات اب ختم ہو رہی ہے. آخری شعر نہیں، اپنے عنوان پر آخری عنوان کی آیت پڑھ رہا ہوں. ذوق ہے تو محبت سے سبحان اللہ کہیں. کہتے ہیں آخری شعر پڑھنے لگے. آخری شعر
ताकि इशारा हो जाए जो कुछ रह गया वो भी निकालो। नहीं भाई, हम तो अल्लाह का कुरान सुनाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अल्लाह फरमाता है, ये जी पारा नंबर 28 है और इसकी आयत नंबर है 4। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहू, बेशक अल्लाह महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मददगार है। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहू व जिब्रील, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के मददगार हैं। ये तो अल्लाह, जिब्रील अल्लाह ओ गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह से मदद तलब करना ये तुम्हारी किताब में हो सकता है, रब की किताब में तो ये है कि गैरुल्लाह मुत्तकी परहेजगार ईमान वालों का मददगार है। अल्लाह रसूल का मददगार है, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मददगार है, वह सालिहुल मोमिनीन, मुत्तकी परहेजगार ईमान वाले भी सरकार के मददगार हैं। किसी गज़वे में पीछे नहीं रहे, बल्कि सरकार के शाना बेशाना कुफर के मुकाबले में रहे हैं। सहाबा के नजरिए पर चलने वाले खादिम हुसैन हिस्सी ने भी तमाम कुफर की आंखों में आंखें डालकर ललकारा था, तुम क्या समझते हो हम लोग वारिस नहीं है, खालिद बिन वलीद के मारने वाले आप भी वजूद में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा वाला जज्बा जब तक मुसलमानों में रहेगा कोई कुफर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वसालिहुल मोमिनीन, मुत्तकी परहेजगार मोमिन, वो भी रसूलुल्लाह के मददगार हैं। साले मोमिन रसूलुल्लाह के मददगार हैं, साले मोमिन मोमिनों के मददगार कैसे नहीं हो सकते भाई। आगे अल्लाह ताला जिक्र करता है, वन मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, इसके बाद अल्लाह के फरिश्ते भी मददगार हैं। और मैंने कहा मौलवी साहब, ये गज़वा बदर वाली आयतें तू कहां लेकर जाएगा जिसमें आसमान से अल्लाह ने फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए उतारे थे। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। रब चाहता सारे मुशरिकीन जमीन के अंदर गर्क हो जाते, जमीन ऊपर से बराबर हो जाती। इस बात पे रब कादर था कि नहीं? लेकिन रब ने महबूब के गुलामों की मदद की, किसके वसीले से? फरिश्तों के वसीले से। फरिश्ते हैं गैरुल्लाह। इसका मतलब यह है गैरुल्लाह से मदद तलब करना ये सहाबा की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। गैरुल्लाह से मदद करवाना ये रब से साबित है। अल्लाह ने फरिश्तों से ईमान वालों की मदद करवाई। अब जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे। बयान तो हो गया मुकम्मल। एक बात यहां बहुत जरूरी समझता हूं, मिलाद कितने लिखा? और मैंने कहा मिलाद तुझे पता है क्या है? जब तक मिलाद नहीं ना था, बच्चे माँ को मार्केट में ले जाकर सेल करते, बेच देते, जो पैसे आते वो बेटे आपस में तकसीम कर देते। माँ इतने की बिकी है, इतना हिस्सा तेरा, इतना तेरा। ये सूरत हाल थी उस वक्त तक जब तक मिलाद नहीं हुआ था। और जब मिलाद हो गया, ऐसा मदनी इनकलाब बरपा हुआ है कि अब उन्हीं बेटों को समझ आ गई कि हमारी जन्नत आपकी कदमों के नीचे है। तू पता नहीं किस मिलाद की बात करता है, हम तो ये मिलाद नहीं करने। जब तक मिलाद नहीं हुआ था, ये बतौर मैसेज बात कर रहा हूं, बयान हो गया। जब तक मिलाद नहीं हुआ था, सूरत हाल ये थी, बाप जिंदा बेटी को अपने हाथों से जमीन में दफन कर दिया करता था। जब मेरे आका का मिलाद हो गया, ऐसा मदनी इनकलाब बरपा हुआ। अब वही बात है, जब घर में बेटी आती है,
کہتا بیٹی نہیں آئی میرے گھر میں جنت آ گیا ہے. یہ میرے آقا کی تربیت ہے, صحابہ کا جھوٹ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو ان کی اچھی تربیت کرے, ان کو بیاہ دے, اللہ اس بیٹے میں تمہاری کر دیتا ہے. ایک غلام کھڑا ہو گیا جی 2 ہو, پھر فرمایا ان کی اچھی تربیت کرے, بیاہ دے, اس میں بھی اللہ تمہاری کر دے گا. حدیث یہاں تک ہے, آگے صحابہ کا تبصرہ ہے. صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم میں سے اگر کوئی ہمت کرتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتا اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تب. صحابہ کہتے ہیں سرکار نے ان کو بھی جنت کی بشارت عطا فرما دینی تھی. ہم اس میلاد کی بات کر رہے ہیں. جب تک میلاد نہیں ہوا تھا انسانیت نہیں حیوانیت تھی. جب میرے آقا علیہ السلام کا میلاد ہو گیا ہے ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا ہے, حیوانیت نہیں انسانیت آ گئی ہے. اور یہ میلاد ہے کتنے لکھا ہے, انہیں کیا اپنی جا کے کار جا کے دیکھ کتنے لکھا ہے. ماں کو منڈی میں جا کے تم نے سیل کیے, کہتا نہیں ہوتے میری ماں میری جنت ہے. میں نے کہا یہ تو میلاد ہے. پہلے تو مارکیٹ میں یہ بکتی تھی. لیں جی بیان ختم ہو گیا. بطور میسج آج کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک وقت آئے گا, ہمیں نہیں پتا ہمارا کتنا وقت ہے, دنیا سے ہم نے جانا ہے, ایسا ہے نا. دنیا کا جتنا بھی نقصان ہو جائے برداشت کر لینا, اللہ کرم کرے گا محبوب کے صدقے نقصان پورا ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا اپنے عقیدے کا نقصان کبھی بھی برداشت نہ کرنا. دنیاوی معاملات میں درگزر بھی کر دو, سمجھوتا بھی کر دو, چل جائے گا. لیکن جہاں بات ایمان کی آ جائے, عقائد و نظریات کی آ جائے, چائے کی پیالی پیتے ہوئے, بریانی پلیٹ کی کھاتے ہوئے, آہو جی اتنا ہی ہے مولوی بس کھان پین دے تندے, اس طرح نہ کیا کرو. کبھی بھی اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرنا. یقین کرو یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارے عقائد و نظریات درست ہیں. ٹھیک ہے نا, اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو, نہ کہ بے دین لوگوں کی صحبت میں جا کے اپنے عقائد و نظریات کو اپنا خراب ہونے دو. اس کی حفاظت ہم نے ہر صورت میں کرنی ہے. ایک نعرے کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میں نے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت, آپ نے 2 مرتبہ کہنا زندہ باد زندہ باد. بابا خادم حسین رضوی کی روح لاہور میں اپنے مزار میں خوش ہو جائے, وہ فیض آباد کے ماحول کی یاد تازہ ہو جائے. پتہ لگنا چاہیے رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہیں. دیکھو کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہیں نا, جو کچھ ہم کہتے کرتے ہیں اور جو کچھ افعال کرتے ہیں, حرکات کرتے ہیں, سب کچھ نوٹ کرتے ہیں. جب نامہ اعمال میدان محشر میں کھلیں گے سب کچھ ہوگا. کتنا مزہ آئے گا جب یہ بات آئے گی کہ رسول اللہ کے نام پہ یہ دیوانے ہو جایا کرتے تھے. دیوانے بن کے نعرہ لگانا ہے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالی اللہ سب کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ بھی سلامت رہیں, یہ زبانیں, یہ آوازیں, یہ گلے, یہ جوانیاں سلامت رہے. اللہ میلاد کے صدقے ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.